بیکم عمری کے باوجود محمد بن قاسم کی نگاہوں میں ایک غیر معمولی گہرائی تھی۔ کتابوں اور نقشوں کے درمیان بیٹھا وہ ایسے محسوس ہوتا جیسے آنے والے زمانے کو پڑھ رہا ہو۔ قلم کی ہر لکیر ایک سوچے سمجھے منصوبے کی نشانی تھی اور ہر صفحہ صبر اور مہارت دونوں ساتھ ہوں تو فتح دور نہیں رہتی۔ أن هذه الراية أمانة من الخليفة تحملها إلى حيث أمرك، بها يفتح الله لك السبل. أستودعها الله وأعدك أن أصونها كما أصون دمي. فاذهب على بركة الله واعلم أننا ننتظر بشارتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ دجلہ کا دہانہ ہے، یہاں سے ہم دریا کے ساتھ ساتھ بڑھیں گے اور سندھ کے اس حصے پر اتریں گے۔ دیکھو یہ سرخ لکیر، یہی خطا ہمارے لیے کلیدی ہے۔ دیبل کی بندرگاہ محفوظ ہے مگر قافلے دشوار گزار راستوں پر پھنس سکتے ہیں۔ تیار رہو۔ مگر محمد بن قاسم کے چہرے پر ایک سکون، ایک یقین ہے۔ ہر قدم پر اس کے عزم کی گونج سنائی دیتی ہے۔ نصر من اللہ، پرچم اٹھے ہیں، ریت اڑ رہی ہے اور لشکر جنوبی افق کی سبز زمینوں کی۔ آپ کی بات وزن رکھتی ہے نوجوان سردار، لیکن اگر عہد ٹوٹا تو؟ میرا وعدہ میرا ہتھیار ہے، آپ کے قبیلے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہی میرا پہلا حکم ہوگا۔ تو پھر ہم مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ گواہ رہے۔ منجنیق کے دھکتے پتھر فضا چیرتے قلعے کی دیوار سے جا ٹکرائے، پتھروں میں دراڑ پڑی، شعلے بھڑکے اور گرد و غبار نے فضا کو ڈھانپ لیا۔ محمد بن قاسم کی نظر میں فتح کی روشنی تھی۔ اس نے اشارہ کیا اور فوجی سیلاب کی طرح قلعے کی طرف لپکے۔ دیبل کا مجاہدوں، آج کا دن حق کی فتح کا دن ہے۔ اپنے دل مضبوط رکھو، صفے مت توڑنا، اللہ کے نام پر آگے بڑھو، اپنی تلواریں بلند کرو اور اس دھرتی کو عدل اور امن سے روشن کرو۔ بڑھو میرے شیر دل۔ یاد رکھو یہ لوگ ہمارے ذمے ہیں، کوئی بھی شہری کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جی امیر، ہم ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسے اپنے گھروں کے لوگوں کے ساتھ۔ ان کے دکھ بانٹو، پانی دو، دوائی دو، جس کا بوجھ اٹھا نہیں جاتا تم اٹھا لینا۔ اللہ دلوں کو آزماتا ہے، تلواروں کو نہیں۔ ہمیں انہیں ذہن ہمت رکھو بزرگ، زخم گھرا ہے مگر تم سلامت رہو گے۔ دشمن ہو یا اپنا، جان کا حق سب کا ایک سا ہے۔ میں تمہیں امان دیتا ہوں، آرام کرو۔ السلام عليكم يا أهل ركن. وعليك السلام أيها الفاتح. بفضل الله ثم بكم ترفع راية العدل. مرحبا بمحمد بن قاسم. دونوں فریقین کے دلائل سنے گئے، شواہد صاف ہیں اور حق ایک طرف جھکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ زمین بزرگ عبدالرف کی ہے اور اس سے متعلقہ محصول ادا کرنے کی ذمہ داری سلیم پر ہوگی۔ آپ دونوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپس میں صلح قائم رکھیں۔ یہ حال علم کی روشنی کے لیے مرکزی جگہ ہوگا، ارد گرد کتب خانوں اور درسگاہوں کے ہجرے دیواروں میں ہوا اور روشنی کے لیے طاق بنائے جائیں گے۔ جی ہاں، تاکہ مطالعہ کرنے والوں کو سکون ملے، ہر سمت سے علم کی خوشبو بہے۔ سبحان اللہ، یہ جگہ علم کا قلعہ بنے گی۔ یہ قلعہ نہیں، چراغ ہوگا جو سندھ ہی نہیں پورے خطے کو منور۔ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا نوجوان سالار محمد بن قاسم دشمن کی نقل و حرکت کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں گہری اور پر اعتماد ہیں، جیسے ہر زاویہ اس کے نقشے پر کھلا ہوا ہو۔ ایک مختصر اشارہ اور پہاڑوں میں چھپی اس کی چھوٹی دست۔ آپ کے مندر اور وہاں پوجا کرنے والوں کو ہماری طرف سے مکمل امان حاصل ہے پنڈت جی۔ یہ زمین سب کے لیے محفوظ ہے۔ آپ کی باتوں سے دل کو سکون ملا سردار، آپ نے ہمارے دیوتاؤں کی عزت رکھ لی۔ عبادت کا سکون اسی وقت قائم رہتا ہے جب دلوں میں خوف نہ ہو۔ یہی مہر ہے جو زمین کے محصولات کو منصفانہ بنائے گی۔ ہر کسان، ہر مزدور اپنی محنت کی پوری قیمت پائے گا۔ حکومت کے خزانے کا بوجھ ان پر نہیں پڑے گا، بلکہ ان کا حصہ برابری سے لوٹے گا۔ یہ تحریر ان کی امانت ہے اور میں ان کا منڈیوں میں ہنسی گونجی، رنگ برنگے پہل اور مٹی کے برتنوں کی خوشبو بسی۔ بندرگاہ پر جہازوں کی مستیاں پانی کو چیرتی رہیں، مچھلیوں کے ٹوکریاں اور ریشمی کپڑوں کے گٹھے۔ حکم نامہ پڑھا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم، سلطنت کی طرف سے تم پر بغاوت اور اہل اقتدار کی نافرمانی کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ تمہاری گرفتاری کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ مزید ہدایت تک تم قید میں رہو گے۔ خدا رحم کرے۔